وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الآية. صدق اللہ مولانا العظیم. جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر، میں ایسے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. عزیزان علم و عمل، قابل قدر و شرف حضرات، سامعین کرام، میری دائیں اور بائیں جانب مسند انصاف پر مسند آراء حضرات منصفین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروقار پرکیف تقریری مسابقہ اپنے دامن سخن میں جس عنوان عظیم کو سمائے ہوا ہے وہ ہے توحید باری تعالی. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم موضوع ہے جس کی خاطر عالم کائنات کو وجود بخشا گیا. یہ وہ اعلیٰ و عرفہ موضوع ہے جس کی خاطر تمام مخلوقات کو روئے زمین کی زینت بنایا گیا، جس کی خاطر 4 بڑی آسمانی کتابوں کا علم نورانی اتارا گیا، جس کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا گیا، جس کی خاطر انبیاء کو ستایا گیا. جی ہاں، جس کی خاطر امام الانبیاء کو خون میں نہلایا گیا. مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ذات کے متعلق مکہ والوں سے سوال کرتے ہیں تو پورا مکہ آپ کی صفات حسنہ کی تعریف کرتے نظر آتا ہے. لیکن جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے حق بلند کر کے ایک معبود برحق کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کے ذات عالی پر گالی اور پتھروں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے اور یہ ذات عالی خون میں نہلا دی جاتی ہے. تو شاعر اس کا نقشہ تزئین کچھ یوں کھینچتا ہے: مغرب کی وادیوں میں گونجتی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجتی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 1000 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ارباب خرد و عقل، مجھے اس دعوت توحید کا اعلان ہستی کائنات کا بنیادی عنصر نظر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین تک کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے. ہر نبی اور رسول کی دعوت و حق کا محور اور مدار اسی توحید میں نظر آتا ہے. تو آئیے ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے توحید کا اعلان یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: اللہ تعبدوا الا اللہ. تو حضرت ہود اپنی قوم میں توحید کا بیان یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو حضرت ابراہیم آتش نمرود کو دیکھنے کے باوجود توحید برحق کا یوں اظہار کرتے ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو حضرت یوسف قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے رب کی توحید یوں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں: ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو حضرت موسیٰ دربار فرعون میں توحید کا ڈنکا یوں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. تو حضرت رسول اللہ اہل مکہ میں توحید کا اعلان یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت انسانیت کو یہ پیغام دیتی نظر آ رہی ہے کہ انسانیت کو کوئی مقام و مرتبہ بلندی اور اعزاز ملتا ہے تو اس توحید کے اقرار اور اس پر ایمان لانے سے ملتا ہے. تو آئیے امام رازی اپنی شورہ افاق تصنیف تفسیر کبیر میں رقم دراز ہے: فلا حکم الا اللہ الا للہ ولا رجوع فی الدارین الا الی اللہ. تو یہاں پہ جب میں آپ کے دو جہاں کے فرامین کی طرف نظر گھماتا ہوں تو مجھے آقا کا یہ فرمان: ہر من قال لا الہ
پیش ہے یہ فرمان من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، امتیوں کے لیے باعث فخر نظر آتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے رب فرما چکا ہے قرآن کے اندر، رب فرما چکا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب پیر و پیغمبر، نہیں طاقت میرے سوا کسی میں، نہیں طاقت میرے سوا کسی میں، کام آئے وہ تمہاری بے کسی میں۔ ارباب علم و دانش جب آپ بنظر بصیرت صفحہ کائنات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر ایک چیز اپنے مقصد اور محور اور مدار پر روز اول سے گردش کنان نظر آئے گی، جس کو حرکت دینے والی ایک وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جب ہر چیز کی ضرورت اور حاجت کا مداوی کرنے والا ایک خالق ذوالجلال ہے تو پھر میری عبادت کا حقیقی مستحق بھی وہ رب ذوالجلال ہے، جو اپنی در رحمت سے تمام انسانوں کو پکار کے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا جہاں میں بسنے والے انسانوں، اگر عبادت